آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں ہوں عرفان محمود برق، جس نے فتنہ مرضیت پر ان گنت لعنتیں بیچ کر سچے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ ناظرین، ہماری آج کی گفتگو کا ٹاپک ہے مرزا قادیانی امام حسین کا گستاخ۔ میرے والد محترم جن کا نام نذیر احمد ہے، انہوں نے قادیان میں آنکھ کھولی، وہیں پہ پلے بڑھے۔ اللہ رب العزت نے ان پہ یہ کرم کیا کہ الحمدللہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پوری زندگی وہ مرزیت سے وابستہ رہے، مرزیوں کے مختلف جماعتوں کے عہدوں پہ تعینات رہے۔ ہمارے لاہور کے اندر حلقہ سلطان پورہ کے وہ زعیم بھی رہے۔ یہ قادیانیوں کا ایک عہدہ ہے۔ اس کے علاوہ قادیانیوں کی عبادت گاہ کی چابیاں بھی میرے والد صاحب کے پاس ہوتی تھی۔ جب میں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے بہت ریئیکٹ کیا، مجھ پہ ظلم کیے، گھر سے نکالا، مینٹلی ٹارچر کیا۔ اللہ کے کرم سے میں ڈٹا رہا اور بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، بڑے طریقے سے میں اپنے والد محترم کو اسلام کی تبلیغ کرتا گیا۔ میں اس حوالے سے کچھ بڑی ہی اہم باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے والد صاحب کو زندگی کے مختلف ادوار کے اندر قادیانیوں کی مختلف کتابیں دکھائیں، ان کے کفریات پیش کیے، مرزا قادیانی کذاب کی مختلف گستاخیاں ان کے سامنے پیش کی، لیکن انہوں نے کبھی بھی خاص توجہ نہیں کی ان پہ، وہ خاص انہوں نے ان چیزوں پہ غور نہیں کیا۔ میں نے ایک بار بورے والا کے اندر میں ان کو اپنے ساتھ لے گیا، ایک قادیانی سے میرا وہاں پہ مناظرہ تھا۔ الحمدللہ وہ قادیانی بڑا زج ہوا، خائب و خاسر ہوا، بہت ذلیل ہوا، پورے گاؤں والوں نے دیکھا۔ تو میرے والد صاحب میں ان کو اپنے ساتھ لے گیا، وہ بھی ان پہ بہت اس کا اثر پڑا۔ مختلف وجوہات تھیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ ان پہ جس بات نے ان پہ پوزیٹیو ایفیکٹ کیا، جو ان پہ اثر انگیز ہوئی بات، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک بار اپنے والد صاحب سے یہ بات پوچھی، میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیے گا، اگر آپ کا بیٹا، وہ اس وقت سب سے بڑا میرا بڑا بھائی جو ابھی تک قادیانی ہے، میں نے اس کے بارے میں پوچھا کہ اگر وہ گھر سے سبزی لینے کے لیے یا کوئی چیز لینے کے لیے نکلے، باہر جائے، آگے کوئی اس پہ ٹارگٹ کلنگ کر کے اس کو کوئی مار دے، مارنے کے بعد، قتل کرنے کے بعد وہ اس کی ٹانگوں کو کاٹے، اس کے ہاتھوں کو کاٹے، اس کا سر قلم کرے، اس کی زبان کو کاٹے، اس کی آنکھیں نکالے، اس کے بعد اس کے جسم کا سارا کیما کر کے اسے نظر آتش کر دے، آگ لگانے کے بعد جو راکھ بچ جائے اس راکھ پہ وہ جوتے مارے اور اس کے بعد اس کو گٹر کے اندر پھینک دے۔ میں نے کہا آپ تک یہ خبر پہنچے کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ کسی ظالم نے یہ سلوک کیا ہے تو مجھے بتائیے گا کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا ریئیکٹ ہوگا، اس ظلم کرنے والے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، اور آپ کی چیخیں، میں نے کہا مجھے بتائیں کہاں تک نہیں جائیں گی۔ آپ کو کورٹس کے اندر جانا پڑا، آپ جائیں گے، تھانے کچہریوں میں جانا پڑا، آپ جائیں گے، آپ کو صدر پاکستان کے پاس جانا پڑا، آپ جائیں گے، اور آپ یہ کہیں گے کہ انتہائی ظلم کیا گیا میرے بیٹے کے ساتھ، ایسا کیوں کیا گیا۔ یہ آپ کی سوچ کے مطابق آپ کا رائٹ ہے کہ جو آپ کہیں گے کہ میرے بیٹے کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ یہ کہیں گے کہ جو میرے بیٹے کو مارا گیا، جو اس کی یہ شہادت ہے، یہ نعوذ باللہ معاذ اللہ امام حسین سے بڑھ کے ہے، استغفر اللہ، امام حسین سے اعلیٰ ہے۔ میں نے کہا مجھے بتائیے گا، ذرا سوچ کے بتائیے گا، کیا آپ یہ بات کریں گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل، کسی صورت میں یہ بات کر سکتا ہی نہیں، میں قطعاً نہیں کہوں گا، ایسا نہیں کہوں گا۔ یہ تو کہوں گا کہ میرے بیٹے کے ساتھ ظلم کیا گیا، لیکن یہ نہیں کہوں گا کہ جو میرے بیٹے کو مارا گیا یہ امام حسین سے بھی اس کی جو شہادت ہے نعوذ باللہ اعلیٰ ہے۔ میں نے ان کے سامنے مرزا قادیانی کے جب وہ زندہ تھا، اس دور کی بات ہے کہ ایک شخص جو افغانستان کا باشندہ تھا، اس کا نام تھا مولوی عبداللطیف، کوئی عالم دین نہیں تھا، جسٹ وہ مولوی کے نام سے معروف ہو چکا تھا۔ اس دور میں حج کرنے کے لیے نکلا، اس نے براستہ بر صغیر کے، اس کے بعد اس نے عرب شریف جانا تھا۔ جب وہ یہاں بر صغیر میں پہنچا تو کسی نے بتایا کہ قادیان کے اندر امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، مسیح موعود نعوذ باللہ آ چکے ہیں۔ اس نے کہا چلو میں دیکھ کے آتا ہوں کہ وہ کون ہے۔ چلا گیا، قسمت خراب تھی،
وہ وہاں پہ جا کے مرزا قادیانی قذاب کے ہاتھ پہ بیعت کر کے نعوذ باللہ اسے امام مہدی مسیح موعود اور اللہ کا نبی مان بیٹھا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میرے لیے کیا حکم ہے، میں حج پہ جاؤں؟ مرزا نے کہا نہیں، تمہارا تو حج نعوذ باللہ یہاں قادیان میں ہو گیا ہے، تم نے بیعت کر لی، تمہارا یہیں پہ حج ہو گیا، اب تم میرے مشن کے لیے، میری جماعت کی ترقی کے لیے افغانستان واپس جاؤ اور وہاں پہ جا کے پریچنگ کرو کہ قادیان کے اندر نعوذ باللہ اللہ کے نبی مسیح موعود اور امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے۔ یہ مرتد عبداللطیف نام کا یہ مردود انسان جب افغانستان پہنچا، افغانستان کے امیر عبداللطیف، ان کو پتہ لگ گیا، انہوں نے اس کو بلایا، پوچھا کہ بتاؤ تم تو حج کرنے گئے تھے۔ تو آگے سے عبداللطیف نے کہا کہ میرا تو حج قادیان میں ہو گیا ہے، وہاں اللہ کے نبی نعوذ باللہ پیدا ہو چکے ہیں، میں ان کی بیعت کر کے آیا اور ان کی سلسلے کی پریچنگ میں اب افغانستان میں کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فتنہ ارتداد کے جرم میں کہ یہاں پہ یہ فتنہ بپا کرے گا، وہ وقت کا امیر ہے، وقت کا حاکم ہے امیر عبداللطیف، انہوں نے اس 2 ٹکے کے مرتد کو وہاں پہ سنسار کر دیا، جہنم واصل کر دیا۔ جب اس بات کی خبر پیچھے قادیان مرزا قادیانی قذاب کو ہوئی، اس نے آگے سے کیا کیا، میں نے اپنے والد صاحب کو یہ سارا واقعہ سنایا، تب میں نے یہ کتاب ان کے سامنے پیش کی، یہ میرے اس وقت بھی میرے ہاتھ میں ہے، ملفوظات اس کا نام ہے، مرزا قادیانی کی خرافات پہ مشتمل یہ بک ہے، خود اس کی زبان سے یہ باتیں نکلی، مرزا جی نے اس کو کلیکٹ کر کے ملفوظات والیوم نمبر 4 کے نام سے اس کو انہوں نے پرنٹ کر دیا۔ میں نے یہ کتاب کھولی، اس کتاب کا میں نے پیج نمبر 364 ان کے سامنے کھول کے رکھ دیا۔ اس کے اندر مرزا قادیانی قذاب نے اس مرتد عبداللطیف کے بارے میں نعوذ باللہ استغفر اللہ اس کی شان بیان کرتے ہوئے سیدنا امام حسین کی شان میں گستاخی کی۔ میں نے ان کے سامنے جب عبارت پیش کی، اس میں مرزا قادیانی قذاب لکھتا ہے، کہتا ہے کہ امام حسین کی شہادت سے بڑھ کر، نعوذ باللہ امام حسین کی شہادت سے بڑھ کر حضرت مولوی عبداللطیف صاحب کی شہادت ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، معاذ اللہ۔ آگے کہتا ہے جنہوں نے انتہائی صدق اور وفا کا نہایت اعلیٰ نمونہ دکھایا اور جن کا تعلق شدید بوجہ استقامت کے سبقت لے گیا تھا، نعوذ باللہ کہتا ہے کہ یہ امام حسین سے بڑھ گئے اور امام حسین کی شہادت سے بڑھ کر نعوذ باللہ معاذ اللہ اس مرتد کی عبداللطیف کی شہادت ہے۔ جب میں نے یہ عبارت پیش کی، کوئی خاص قبولیت کی ناظرین محترم گھڑیاں ہوتی ہیں، کوئی خاص اللہ کے کرم کا ٹائم ہوتا ہے۔ میرے والد صاحب نے جب یہ عبارت دیکھی، ان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو رواں ہو گئے۔ الحمدللہ انہوں نے کہا کہ میں لا تعداد لعنتیں بھیجتا ہوں مرزا قادیانی قذاب پہ کہ اس بے ایمان نے اس کتاب کے اندر سیدنا امام حسین کی شان میں گستاخی کی ہے۔ کہاں جنت کے نوجوانوں کا سردار اور کہاں یہ 2 ٹکے کا مرتد عبداللطیف، کہاں حسنین کریمین، کہاں امام علی مقام، کہاں شہید کربلا، کہاں خاتون جنت کا لخت جگر، کہاں حیدر کرار کا پیارا بیٹا، کہاں نواسہ رسول، اور کہاں یہ 2 ٹکے کا مرتد، یہ زندیق، یہ لعین، یہ مردود، معاذ اللہ اس بدبخت کو مرزا قادیانی نے، اس مردود کو مرزا قادیانی نے امام حسین کی شہادت سے اعلیٰ بتا کے استغفر اللہ امام علی مقام کی شان میں انتہائی بڑی گستاخی کا ارتکاب کیا ہے۔ انہوں نے یہ پڑھا، یہ دیکھا، اللہ نے کرم کر دیا، انہوں نے کہا کہ میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ ناظرین، یہ قادیانیت کا اصل چہرہ ہے، یہ وہ بدترین فتنہ ہے کہ جو امام علی مقام کا نام لے کے امام علی مقام کی شام میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ اگر آپ مرزا قادیانی کی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 19 ابھی میرے پاس یہ موجود ہے، اگر آپ اس کے مختلف پیجز پڑھیں، اس کتاب کے اندر روحانی خزائن والیوم نمبر 19 کے اندر مرزا قادیانی قذاب نے اس کا پیج نمبر 164، 181 اور 194 اس کے اوپر امام علی مقام کی شان میں اس بدبخت نے گستاخیاں کی ہیں۔ کہیں آپ کے بارے میں یہ لکھا کہ میں امام علی مقام سے اعلیٰ ہوں، کہیں معاذ اللہ استغفر اللہ امام علی مقام کو اس نے معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر نہ باشد، اس نے گوں کا ڈھیر لکھا، خود کو کستوری لکھا۔ یہ انتہائی بدترین فتنہ ہے۔ میں پوری دنیا کے تمام مسلمانوں سے، اہل بیت اطہار سے محبت کا دعویٰ
کرنے والوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ قادیانیت کے خلاف کام کریں. یہ فتنہ آج دندنا رہا ہے پوری دنیا کے اندر. یہ اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی، انہوں نے تاجدار ختم نبوت کے بارے میں ہرزہ سرائی کی، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو معاذ اللہ گالیاں دیں، جس کی میں نے چند مثالیں ابھی آپ کے سامنے پیش کی. اس لیے بحیثیت مسلمان ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے اس فتنے کے خلاف کام کرے، ختم نبوت کا پہرے دار بنے. انشاءاللہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہوگا. جزاک اللہ خیر. قطرہ